شریف سجدی آقائی مولائی حضور سید غیاث میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ معجزات پیغمبر نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے رسول سے پتھر کلام کرتے ہیں اور ہوئی ہے جب سے پیغمبر کی آل سے نسبت، بڑے بڑے مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ کھڑے کھڑے جتنے زندہ ہے وہ سب ہاتھ اٹھا لیں، اور وہ جتنے مردہ ہیں وہ اپنی اپنی قبر میں لیٹ جائیں۔ شعر آتے ہی اتنے گھبرا گئے کہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ عظیم اور بابرکت ذات کہ جن کا شجرہ شجرہ نسب بھی اور شجرہ مشرب، دونوں شجرہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی سے جا کر کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کو اعلی حضرت کا شہر کہا جاتا ہے۔ جس شہر میں ہم آنکھیں کھول رہے ہیں یہ شہر اعلی حضرت کا شہر ہے۔ لیکن میرے پیارے، آپ بقیت السلف اور حجت الخلف ان کو آپ ہلکے میں نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں۔ اعلی حضرت کا شجرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ان کے جد کا نام نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کا شجرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان کے جد کا نام نہیں لیں گے۔ آپ بریلوی ہیں، سنی ہیں، بحمدہ تعالی قادری ہیں، آپ قادری نسبت سے ہیں، یہ قادری خون سے ہیں۔ ان کی رگوں میں سرکار غوث اعظم کا خون گردش کر رہا ہے، ان کی رگوں میں امام حسین کا خون گردش کر رہا ہے، ان کے رگوں میں رسول اعظم کا خون گردش کر رہا ہے۔ جو رسول تمام رسولوں میں اعلیٰ، جب نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ، اسی طریقے سے ان کی اولاد تمام امتی میں اعلیٰ۔ میرے پیارے، اب آپ یہ بتائیے جانا کون کون چاہتا ہے؟ جانا چاہتے ہیں؟ کون کون جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں اور اپنا اپنا منہ کھول لیجئے۔ منہ تو چور چھپاتا ہے، مسلمان کون چھپاتا ہے نا؟ منہ اپنا اپنا کھول لیجئے۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو ایک ہاتھ اٹھائیے۔ واہ واہ واہ، یہ کانگریسی حضرات ہے۔ اب مدینے والا چاہیے مجھے، غوث اعظم کا دیوانہ چاہیے مجھے، رسول اعظم کا دیوانہ چاہیے، شہید اعظم کا دیوانہ چاہیے۔ جو دیوانہ محفل میں بیٹھا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا دے اور فضا میں یوں لہرا دے، ٹھنڈ بھی تمہاری صدا سے جھنڈ ہو جائے۔ اب حضرت کا استقبال ٹھنڈے دل سے کرو گے یا گرم جوشی سے؟ زور سے بولو، ٹھنڈے دل سے کرو گے یا گرم جوشی سے؟ ٹھنڈے دل سے کرو گے تو باہر چلے جاؤ، گرم جوشی کے ساتھ کرو گے تو بیٹھے رہو۔ بولو نعرہ تکبیر۔ یہ بات نہیں بنے گی، بات ہاتھ اٹھا کر کے یوں فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیجئے گا، مردوں کی طرح سے، عورتوں کی طرح سے چھپ بالکل نہیں۔ آواز ہو تو مرد والی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاتھ بالکل گرانا نہیں، ہاتھ بالکل اٹھا رہنا چاہیے، فضا میں لہرتا رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور غیاث ملت، اولاد رسول، اولاد امام حسین، اولاد غوث اعظم، نعرہ
نعرہ رسالت جب تک حضرت نہیں آئی ہوئی اسی طرح سے لہراتے رہو. میں بلندیاں عطا فرمائے. آمین. اپنے چھوٹے پر کرم فرمائی. ان کی دعوت پر آپ کی محبتوں کو کے درمیان میں یہ فقیر دور و دراز کا سفر کر کے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا. جی کچھ عرض و گزار اور معروضات سے قبل ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ معمولات اہل سنت والجماعت کے طور طریقوں پر عمل کرتا ہوا میں آپ کو سلام کروں. آپ محبت کے ساتھ وفادار رسول بن کر میرے سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت کی کیے ہوئے وعدے کی پابندی ہے، ورنہ ابھی 2 روز قبل اپنے نانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ سے حاضری سے یہ فقیر واپس ہوا. ابھی تھکن بھی نہ اتری ہے کہ حضرت سے وعدہ تھا حاضر ہو گیا ہوں، اور انشاءاللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے 2 روز کے بعد انشاءاللہ اپنے دادا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر پر جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، حضور غیاث ملت. اور الحمدللہ یہ سرکاروں کا کرم ہے کہ اگلے سال جب بارگاہ غوثیت مآب میں عرس مقدس کے وقت میں حاضری ہوئی تھی تو وہاں کی مینجمنٹ نے اس فقیر کو وہاں کی مینجمنٹ میں شامل کیا اور ہر سال عرس مقدس میں حاضر ہونے کی دعوت دی ہے. سبحان اللہ. رب قدیر اپنے آقاؤں کی، اپنے مرشدوں کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے آقا غوث اعظم کا سچا غلام بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور میاں جب قادری بن جاتا ہے وہ کسی سے ڈرنے دبنے والا مزاج نہیں رکھتا ہے بے شک. کہ اس کی پیشن گوئی، اس کی گواہی میرا بریلی کا امام یوں دیتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. رہے آقا غوث اعظم اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میاں بریلی جو پٹا پہنا رہا ہے وہ پٹا بند کا پٹا نہیں ہے، بغداد کے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا. اور ہم کالفی والے جو بریلی کا دم بھرتے ہیں وہ اس لیے دم بھرتے ہیں کہ بریلی ہمارے دادا کے جاننے والوں اور ماننے والوں کا در ہے. بریلی دہشت گردی کو نہیں عام کرتا ہے، بریلی مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرتا ہے. اور جو بریلی مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرتا ہے ہم دنیا کے کونے کونے تک بریلی کو عام کرنے کی فکر رکھتے ہوئے رب قدیر بریلی کی عظمتوں کو اور بلند و والا فرمائے. آمین. اور ہمارے شیخ، ہمارے مرشد کامل حضور تاج الشریعہ کے درجات میں رب قدیر اور بلندیاں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تھا دیر علماء اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم فرمائے. آمین. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم غمانی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد. آمین.
مگدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہستدارین تمنا شہ جیلا مدد آمین بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستارا تو بستی آمین بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی آمین اور قادریم نہ رہے یا غوث اعظم میزنم زمزشاہ میر محمد قطب عالم میزنم آمین اور قادریم نہ رہے یا غوث اعظم میزنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم فقر زمین و زمن دریائے علم و فن تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت اچھے رضا پیارے رضا بریلی کے امام احمد رضا مدینۃ الرسول کی مقدس بارگاہ میں بھی یہ فقیر حاضر تھا تو ہم نے بیان میں امام احمد رضا کو نہیں چھوڑا. گفتگو ہے تو امام احمد رضا کے عبر میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہند والے کو اگر مدینۃ الرسول کی پاکیزہ سرزمین پر ادب کے ساتھ بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے تو وہاں کا شخص بھی یہی کہتا ہے کہ کسی اور فرقے کا ماننے والا نہیں ہے، یہ بریلوی ہے، بریلی کے امام احمد رضا کا ماننے والا. کیا بات ہے. ہم اپنے وطن کے وفادار ہیں، بہت اچھا. ہم پر الزام ہے کہ ہم ملک کے غدار ہیں، مگر ہم اپنے وطن ہندوستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم مدینۃ الرسول بھی پاکیزہ سرزمین پر بھی جاتے ہیں تو اپنے وطن کے ترنگے کو لے کر ساتھ میں جاتے ہیں. اس لیے یہ بتا دیں کہ ہم کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، اپنے خواجہ کے ہند سے آئے ہیں، اپنے ہند کے راجا کے دربار سے آئے ہیں. آج ہماری اور آپ کی فکر اعلیٰ حضرت والی فکر ہے، اور اعلیٰ حضرت کی فکر جو ہے وہ مدینے والے آقا کی فکر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی فکر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں نظریے فکر دیے ہیں. آج زمانے کے تمام اصولی اور فکری نظریات کے اعتبار سے اپنی اپنی زمانے کے لوگ فکر پیش کرتے ہیں، مگر الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت نے زمانے کے سامنے اپنی فکر کو پیش نہیں فرمایا ہے. جب بھی فکر پیش کی ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی فکر کو پیش فرمایا ہے، اور اس فکر کو ہی حدیث رسول کہتے ہیں. لبہائے مصطفیٰ سے جو جملے نکلتے ہیں انہی جملوں کو اہل سنت حدیث پاک کہتے ہیں. مفتی کفیل احمد صاحب قبلہ ممبر پر موجود ہے. جو فرمان مصطفیٰ ہوتا ہے اسی کو حدیث مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اسی کو اس دور میں اہل سنت کہا جاتا ہے، اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے اسی کو بد مذہب کہا جاتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے اصول ہونا چاہیے، ضابطے اور طریقے ہونا چاہیے کہ ہم جس کے بندے ہیں، جس کے غلام ہیں، جس کا نمک کھا رہے ہیں اسی کے نمک حلال بن کر رہیں. نمک کھائیں کسی کا اور وفاداری کریں کسی کے ساتھ میں. ہمیں ایسی نمک حرامی سے باز آ جانا چاہیے، بلکہ ہم وفادار مصطفیٰ بن کر اپنی زندگی گزارے. اور بیا جو وفادار مصطفیٰ بن کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. اس لیے کہ آخرت دنیا تمام سارے نشیب و فراز ہیں دنیا کے، مگر نشیب و فراز کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں رہ کر ہمارے لیے کامیابی کے نتائج میں ہے، اور اس کے بعد ان نتیجوں کا جو رزلٹ ہمیں قبر میں ملنے والا ہے اس کی کیا فکر ہے. اور جو اس فکر کو اپنے ذہن و فکر میں رکھتا ہے اسی کو اس دور میں بریلوی کہتے ہیں، اسی کو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہا. بہت اچھا. اعلیٰ حضرت کا فرق، اعلیٰ حضرت کا مسلک یا اعلیٰ حضرت کی فکر کوئی نئی موجودہ فکر نہیں ہے. جو صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسین کی شہادت، غوث کی غوثیت، خواجہ کی خواجگیت، غازی سرکار کی معیار، اور ان فکروں کو اکٹھا کر کے جس فکر کا مجموعہ بنا ہے اسی مجموعے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غازی،
مسلک आला हजरत कादरी दूल्हा हुजूर गयास मिल्लत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम उन्हीं फिक्रों पर अमल करने वाले लोग हैं। यहाँ आज हमें नई नवेली फिक्र आम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम कोई नए लोग तो हैं नहीं, हम वही पुराने लोग हैं, वही पुराने लोग हैं जिनको पैदा भी किया गया है तो मेरे मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया है। हम 100-200 साल 500 साल पुराने मजहब के मानने वाले नहीं है। बज़ाहिर हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, इस मजहब की बज़ाहिर बुनियाद तो 1450 साल पहले पैगंबर आज़म ने बज़ाहिर रखी है, मगर ये इस्लाम और बानिए इस्लाम का वजूद जब भी मौजूद था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिल भी तय न कर पाए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा कि वजूद कायनात और कायनात के वजूद को तैयारी की जाए, तो ये वजूद कायनात की तैयारी किस लिए क्यों कर की जाए? इसलिए कि अपने हबीब के जलवों को कायनात से रूशनास कराना था, कायनात को उससे आगाह कराना था। इसलिए पूरे कायनात आलम को वजूद में लाया गया और फिर वजूद कायनात जब मुकम्मल हो गया तो खातमुन नबीयीन बनकर मेरे मुस्तफा की तशरीफ आवरी। बहुत अच्छा। मगर ये करम है मुस्तफा जाने रहमत का कि हम जैसे गुलामों पर करम फरमाया, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आलम वाले मुंतजिर थे कि ये हमें मौका मिल जाए, रात मुंतजिर है कि हमें मिल जाए मौका, दिन मुंतजिर है कि हमें मौका मिल जाए। मगर मुस्तफा का इंसाफ देखो, अदल देखो पैगंबर आज़म का। मेरे आका तशरीफ भी ला रहे हैं, बचपन भी है, आपकी मौलूद शरीफ है, आपकी पैदाइश शरीफ है, आमिना के घर को रोशन करने भी आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में आ रहे हैं कि रात की तारीकी जा रही थी, सुबह का सवेरा आ रहा था और उस वक्त आमिना का लाल कायनाती आलम में तशरीफ ला। अभी तो मेरा बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का? और ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हम मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हैं और मियाँ नमक हराम बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए। यूं तो आलम में जितने भी खा रहे हैं ये सब सदका है मेरे नाना का, ये सब सदका है मेरे नाना का, इनके नाना का, ये सब सदका है आमना के लाल। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कायनात आलम को चींटी से लेकर तमाम सारे बुलंद बाला जातों तक जो कुछ भी अता किया है, जो कुछ भी दिया है, ये सब का सब अपने हबीब के सदके में अता फरमाया। हमारे बड़े से बड़े ऊंचे पहाड़ों को भी पैदा किया, ये भी मुस्तफा के सदके में। जमीन के फैलाव को भी जिंदगी दी है, ये भी मुस्तफा के सदके में है। आज पूरी कायनात में जो कुछ है ये सब मेरे मुस्तफा का सदका है। बज़ाहिर हमें ईमान की दौलत मिली, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। हमें नमाज की दौलत मिली, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। आज बेईमान जमात के लोग जो नमाजें पढ़ते हुए घूमते हैं, इन बेईमानों से पूछो ये तुम्हारे नमाज तुम्हारे बाप ने लाकर नहीं दी है, ये नमाज तो मेरे हबीब ने हम गुलामों को लाकर अता फरमाई है। इस नमाज पढ़ने के हकदार भी हम भी हैं और नमाज हमारी ही कबूल। इसलिए कि इनका गुरु घंटाल हजरत शैतान जो है ये भी तो बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत बड़ा मुत्तकी था, खूब जन्नत में इबादत की थी, मगर उसकी इबादत ने उसे न बचाया। आज रानी दरगाह हो गया, मगर ये मेरे मुस्तफा का करम है। हब्स का रहने वाला हजरत बिलाल आज पूरे जमाने में मकबूल हो गया। ये इश्क है, ये मुस्तफा का इश्क है। नबी की बारगाह में गोला गोरा और काला नहीं देखा जाता है, मुस्तफा की बारगाह में सिर्फ दिल वाला देखा जाता है। क्या बात है। जो दिल को जो सही जगह है उस जगह परफेक्ट जगह पर उस दिल को नजराना बनाकर पेश करते,
وہی دل قبول بھی ہوتا ہے اور وہی دل مقبول بھی ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ سامنے بظاہر دلجوئی کرتے ہیں، میں کہوں گا دلجوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ عمر بظاہر تلوار لے کر آئے تھے انصاف کرنے کے لیے، مگر حبیب نے مانگ لیا تھا، رب نے عمر کے دل میں اپنے حبیب کا عشق ڈال دیا۔ قرآن دیکھا ہے عمر نے تو بول اٹھے ہیں، جب رب کے محبوب پر نازل ہونے والا قرآن اتنا جگمگاتا ہوا ہے تو واللہ مصطفیٰ کا چہرہ کتنا جگمگاتا ہوا ہوگا۔ اور وہ چہرے عظیم جن کے بارے میں میرا بریلی کا امام ارشاد فرماتا ہے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے یا رسول اللہ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ اور ایسا میرا نبی صرف 40 سال نبوت کے اعلان کے بعد میرا نبی نہیں چمکا، بلکہ جب ننھے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر میں لے جاتی ہے مصطفیٰ کو، اور گھر میں قیام پذیر ہے مصطفیٰ حضرت حلیمہ کے، تو پڑوس کی عورتیں آ کر کہتی ہے حلیمہ قہر سالی کا زمانہ ہے، ساری رات چراغ مت جلایا کرو اے حلیمہ۔ تو حضرت حلیمہ ارشاد فرماتی ہے، واللہ جس دن سے یہ شہزادے میرے گھر میں آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، قادری دولت، حضور غیاث ملت، عرس غازی، سرزمین پیر بہوڑا بریلی شریف۔ سبحان اللہ، میں کیوں چراغ جلاؤں؟ جس دن سے یہ شہزادے میرے گھر میں آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ یہ تو حلیمہ کی بولی ہے، مگر آؤ ہم چلتے ہیں آمنہ خاتون کی بارگاہ میں۔ آمنہ خاتون کا ارشاد فرماتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کی والدہ امی جان حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے، جب صبح صادق کے وقت میں میرا للن میری آغوش میں آیا ہے تو میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہاں کی چاراگاہوں میں چلتے ہوئے اونٹوں کے پڑے ہوئے گردنوں میں قلادوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ہم نے کہا آمنہ خاتون، آپ کے شہزادے کی چمک کا یہ عالم نہیں ہے کہ کیسر و کسریٰ چمکا ہے، بلکہ آپ کے شہزادے کی چمک کا یہ عالم ہے کہ تحت الصراط سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ذرہ ذرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ لگائیں، محفل توڑ کر نعرہ لگائیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج اللہ اکبر، اللہ بہت اچھا حضرت، بہت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد۔ دنیا اس چمک سے وابستگی کا نتیجہ یہ ہے، آج پوری دنیا صدیق اکبر کو یاد کرتی ہے۔ اس چمک سے وابستہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا حضرت عمر فاروق کے عدل کو یاد کرتی ہے۔ آج اس چمک سے وابستہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا عثمان غنی کی سخاوت کو یاد کرتی ہے۔ اس عدل سے قریب ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا مولا کائنات کو یاد کرتی ہے، اور ان کے خون کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا شہید اعظم امام علی مقام کو یاد کرتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی وابستگی ہے، اور ہماری اور آپ کی فکریں بھی اگر انہی فکروں سے قریب ہو جائیں۔ میاں ہم اہل سنت ہیں، ہم ان فضول راہوں پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں جن کی راہیں زمانے کے طرز پر ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری راہیں قرآن کی اصول کی روشنی میں صراط مستقیم پر ہوں۔ ہم وہی سدھرے ہوئے لوگ، وہی ستھرے لوگ ہیں جن کے لیے جنت میں رسائی۔ نماز والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، روزہ والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، زکات و خیرات و عطیات اور حج کرنے والے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، مگر دعویٰ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ سے سچا عشق کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے رسول کے صدقے میں جنت میں جائیں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے میری عبادت تو نے کی، نماز روزہ حج و زکات عبادت تم نے کی ہے،
میں چاہوں گا تو تجھے دوں گا، مگر ہاں ان لوگوں کو تو میں دوں گا ہی جنت، ان لوگوں کو تو میں دوں گا ہی جنت جو لوگ میرے محبوب سے پیار کریں۔ اور میاں ان لوگوں کے لیے ہی جنت ہے جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ آج اگر اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ کچھ لوگوں کو جوانڈس کی بیماری ہو جاتی ہے رشتہ داری کی بنیاد پر، سمجھی سے ہمارا بگاڑ نہ ہو جائے، لڑکا سوچتا ہمارا سسرال سے ہمارا بگاڑ نہ ہو جائے، کہیں ہماری بیوی ہم سے ناراض ہو کر نہ چلی جائے۔ ارے بیوی ناراض ہو کر جائے چلی جانے دو، مگر یہ سوچو کہ قبر میں کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حشر میں کہیں مصطفیٰ جانے رحمت۔ بہت اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، کتنا صاف صاف اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور اب بھی ان کو عقل و شعور نہ ہے تو ایسے ہی لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ بہت سادہ لگا، اعلیٰ حضرت نے کوئی تلخ لہجہ نہیں ہے، بہت سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ بھائی تم کہتے ہو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، یہی تو ہم کہہ رہے جب تمہارے ہی کہنے پر تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے کیا بات، جب تم کو ہمارے رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ جنت رب نے اپنے رسول کے ہی صدقے میں پیدا فرمائی۔ بے شک، اور اس جنت کے دروازے پر خلیل امجدی رشید نے کوئی کلام نہیں لکھا، اس جنت کے دروازے پر میرے نانا احمد مختار کا نام لکھا ہے رسول کائنات۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ جنت پر تو لکھا ہی ہے، عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب پوری آدمیت کے باپ حضرت آدم علیہ نبی کے کائنات عالم میں تشریف لائے، مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں زندگی بھی لی ہے اور آپ نے آنکھ کھولی ہے اور عرش کی طرف نظر ڈالی ہے تو لکھا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا نام جلالت تو سمجھ میں آیا کہ تیرا نام پاک ہے، مگر اے مولا یہ سمجھ میں نہ آیا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام بہت چسپا نظر آ رہا ہے، مولا یہ کس کا نام پاک ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے آدم یہ ہوں گے تو تمہاری نسل میں اور اولاد میں ہی پیدا، مگر اے آدم میں اتنا سن لو کہ میں نے تم کو بھی پیدا کیا ہے تو اسی رسول کے صدقے میں پیدا کیا ہے، انہی کے صدقے میں میں نے تمہیں پیدا۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے بریلی سے فرمایا ہے کہ وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ سبحان اللہ۔ جان ڈالی گئی آدم کے مجسمے میں، مفتی سید کفیل حضرت صاحب کو بلا بیٹھے ہوئے ہیں، طفل مکتب کی حیثیت رکھنے والا یہ فقیر، جان ڈالی گئی آدم کے مجسمے میں، روح ڈالی گئی ہے آدم کے مجسمے میں، روح اندر گئی ہے پلٹ کر آئی، مولا بڑی تاریکی ہے، بڑا اندھیرا ہے، اے پروردگارا کسی روشنی کا انتظام کیا جائے۔ تو رب نے چاند کو روشن کر دیا تھا، سورج کو روشن کر دیا تھا، ستاروں کو ملا دیا تھا، کسی کو بھی حکم دے دیا جاتا، مگر کسی کو حکم نہیں دیا گیا، جس کے صدقے میں سب کو روشن کیا گیا، اسی کے نور کو کے صدقے میں آدم کی زندگی کو روشن کر دیا۔ بے شک۔ اور میاں جب آدم کو مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں جب زندگی دے دی گئی تو آج روح اتنا مستی کے عالم میں رہتی ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں تو کچھ کی روحوں کو تو کھینچ کر نکال لیتے ہیں اور کچھ روحوں کو آفر اسکیم دکھا کر بلاتے ہیں، اس لیے کہ مومن کی روح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ کہا کیوں نکلیں گے، ان کے جلووں سے سیراب ہو رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہاں جلووں سے سیراب ہو رہے ہو، چلو تو چلو قبر میں ان کے چہرے کو دیکھ کر سیراب ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم اہل سنت بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہو نہ ہو مگر قبر میں یقینی طور پر ہمیں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔
جب نبی کا دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو ہم کسی اور کا خیال نہیں پیش کریں گے، بریلی کے احمد رضا کا خیال یوں پیش کریں گے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان قبر اللہ۔ میں میرے مصطفیٰ تشریف لائیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ میاں 12ویں والے آقا جن کی میلاد پیدائش کے چند دو دن ابھی بظاہر ہم نے 12ویں شریف منائی ہے، مدینہ الرسول میں بھی کہ اس پپر بہار وادی میں کہ فقیر 12ویں شریف کی شبوں میں حاضر تھا، میں نے اس شاخ کو دیکھا ہے، جھوم جھوم کر لوگ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، ادھر سے ہٹایا جا رہا ہے ادھر پیش کر رہا ہے، اور میاں میرے نبی کا گنبد بقعے نور بنا ہوا تھا، آنکھوں سے جب دیدار کیا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ عرش سے لے کر فرش تک ایک نور کا تاتا بنا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو، وہ میرے آقا کا میلاد ہے، اور میاں آقا کا میلاد منانے کا حق کسی اور کو نہیں ہے، بریلویوں کو ہی ہے۔ بے شک پراپرٹی، اس جائیداد کے وارث اور مالک ہم ہی لوگ ہیں، اس لیے کہ سارے حقوق تو ہمارے لیے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز دی، نماز ایمان والوں پر فرض، حج ایمان والوں پر فرض، زکات ایمان والوں پر فرض۔ بے ایمانوں فرض کب ہوگا تم پر ساری چیزیں؟ جب تم پہلے عقیدے کے دامن میں آ جاؤ، کیا بات، ایمان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو، اور جب تک بنیاد نہیں ہوگی سریا سیمنٹ گٹی لا کر چھت ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی تمہیں ضرورت ہے، نہ حج کی تمہیں ضرورت ہے، نہ زکات کی ضرورت ہے، تمہیں پہلے ضرورت ہے تو صرف ایمان اور عقیدے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے میں اپنے آپ کو ملوث کر لو، اپنے آپ کو شامل کر لو، اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا شروع کر دو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، واہ واہ، کھانے والے بھی ہیں اور کھانے والے ہے نا، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ امریکہ کے ڈالر کھا رہے ہیں اور کچھ سعودیہ کے ریال کھا رہے ہیں، مگر ہم بھی آمنہ کے لال کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت میرے بریلی سے فرما رہے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی۔ ادھر مفتی صاحب کو ہاتھ اٹھوا رہے تھے نعرے کے لیے، مگر ہم آپ سے گواہی لینا چاہ رہے ہیں، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں کہلا لو، چاہے اسمبلی میں کہلا لو، کہ پورے عالم کو جو کچھ مل رہا ہے یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ۔ کیا بات ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی دے رہا ہے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو بریلی سے فرماتے ہیں، اور کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، مسکراتے ہوئے فرماتے جاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ زمانہ میرے حضور کا ہے، اور وہ زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور سے غازی حضور غیاث ملت حضرت سید مفتی کفیل ہاشمی صاحب قبلہ، یا پورے عالم میں جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بہت بظاہر 40 سال کے بعد نبی نے عطا فرمانا نہیں شروع کیا ہے، بچپن ہی ہے۔ تمام گائیاں آئی ہیں مصطفیٰ کو لینے کے لیے، مگر بظاہر دیکھ کر چلی گئی ہیں، کیا بات، یہ وہ نہیں گئی ہیں، مصطفیٰ نے انہیں جب بڑھا دیا ہے۔ مصطفیٰ نے جسے قبول کیا تھا انہیں حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے جب مصطفیٰ کو دیکھا، نبی نے مسکرا دیا، دل سے فریفتہ ہو گئی حلیمہ۔ کیا بات، کچھ ملے نہ ملے اب تو لے جانا ہے، اور اپنے گھر کو ان کو لے جا کر جگمگانا ہے۔
حضرت حلیمہ فرماتی جب میں آئی تھی تو میری نوٹنی بڑی نہیں پوناتوا تھی، کمزور تھی، چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر جب مصطفیٰ کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ اس اونٹنی پر سوار ہوئی ہے تو حلیمہ فرماتی ہے اب یہ اونٹنی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کئی منزل پہلے جانے والے ساتھ والے جا چکے تھے، مگر اونٹنی کی تیز رفتاری، اتنی تیز رفتاری، اتنی تیز رفتاری، اتنی تیز رفتاری کہ اونٹنی نے سب کو ہائی ٹیک کر دیا، کراس کر دیا، اوور ٹیک کر کے آگے اونٹنی نکل گئی حلیمہ کی۔ ساری دائیاں پوچھتی ہے حلیمہ اتنی تیز و ترار سواری کہاں سے لائی؟ کیا سواری بدل گئی ہے حلیمہ؟ تو حضرت حلیمہ نے اپنے مقدر پر رشک کرتے ہوئے فرمایا تھا اے میرے ساتھ آنے والیوں، حلیمہ نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ مقدر کی سوار بدل گیا۔ کیا حلیمہ نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ اب حلیمہ ان کو نہیں لے جا رہی ہے بلکہ حلیمہ کو یہ لے جا رہا ہے۔ جب میرے آقا کائنات رحمت دارین حضرت حلیمہ کے گھر میں ہے تو حضرت حلیمہ فرماتی جو میری بکریاں دودھ دینے والی نہ تھیں، سب تھن دودھ سوکھ چکے تھے، بالکل نہیں کو ناتوا اور لاغر ہو گئی تھی، میرے مصطفیٰ کے قدم پاک کی یہ برکت ہے کہ وہ بکریاں دودھ دینے سے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ کل گھر میں دودھ کے چند قطرے نہ ہوتے تھے، آج تو پوری دودھ ڈیری کھل گئی ہے، جو آ رہا ہے لے کر جا رہا ہے۔ ارے یہ کرم مصطفیٰ کے قدموں پاک کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ایک دن میں گھر میں تھی، ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی، عرض کرتی ہے حلیمہ کسی وائد کا پتہ بتاؤ، اے حلیمہ کسی معالج کا پتہ بتاؤ، میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے، نہ ہلنے کا نام لیتا، نہ ڈلنے کا نام لیتا، نہ بالکل چارپائی سے سٹ گیا ہے، اے حلیمہ کسی معالج کا پتہ بتاؤ، کسی وید کا پتہ بتاؤ، کسی حکیم کا پتہ بتاؤ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی میں نے کہا ٹھہرو، اندر گئی، ایک کٹوری میں تھوڑا سا پانی لے کر آئی، ارشاد فرمایا اسے لے جاؤ، لے جا کر اپنے بیٹے کو پلاؤ، لوٹ کر تتکال سیوا میں ترنت حال بتاؤ۔ لے جاؤ فوراً حال بتاؤ، خاتون لے کر جاتی ہے، ترنت واپس آتی ہے، حلیمہ یہ تو بتاؤ یہ کس معالج کی دوا تھی جو کافی مہینوں سے ہلنے ڈلنے کا نام نہیں لیتا؟ یہ جاتے ہی ایسا کرنٹ لگا ہے کہ 440 وولٹ کا کرنٹ اس کے جسم میں آ گیا ہے۔ حلیمہ ارشاد فرماتی ہے میں نے کسی ڈاکٹر اور معالج کی دوا کو نہیں دیا ہے، میرے گھر میں ایک شہزادے ہیں، میں نے ان کے قدم کو دھو کر یہ پانی دے دیا ہے۔ بہت جب ان کے قدم کے دھونے کی بات آئی تو ہم نے کسی دھوبی سے نہیں پوچھا ہے، عاشق رسول امام احمد رضا سے پوچھا ہے، تو بریلی کا امام ارشاد فرماتا ہے جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی وہ پیغمبر اعظم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی کہ بیماری کا دور چل رہا ہے، پورے لوگ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، میں نے مصطفیٰ کے قدموں کو دھو دھو کر پلوانا شروع کر دیا، سب شفا یاب ہونے لگے، اور جب میلہ جیسا میرے دروازے لگنے لگا تو میں نے مصطفیٰ کے قدموں کو دھو کر ایک بڑے برتن میں پانی رکھ دیا، اور لوگ اس پانی کو لے جاتے جاتے اور شفا یاب پاتے جاتے۔ آج اسی حبیب کا کرم ہے، بچپن ہے مصطفیٰ کا، یہ تمام ساری چیزیں جب حلیمہ پر ظاہر ہونے لگی، حلیمہ پریشان ہونے لگی، انہیں آقا کائنات کو ان کے دادا کے پاس پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں۔ راستہ میں حضرت حلیمہ کسی حاجت کی ضرورت کے تحت کہیں جاتی ہے، مصطفیٰ کو قیام فرماتی ہے، بیٹھا دیتی ہے، آقا کونین کسی راستے پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حلیمہ لوٹ کر آتی، مصطفیٰ نہ ملتے، بظاہر پریشان ہوتی ہے، ایک راہ ایک بدو سے ملاقات ہوئی، کہا کہ اس شکل صورت کی کسی بچے کسی شہزادے کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، مگر چلو چلو پہاڑوں میں ہمارا ایک معبود ہے،
ہم اس سے پوچھ کر تمہیں پتہ بتائیں گے. جب وہ بدو حضرت حلیمہ کو پہاڑوں میں لے کر گیا اور اپنے معبود کے سامنے حضرت حلیمہ کی بات کو رکھا اور حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ کے چہرے اور مصطفیٰ کی جو ہے پوری حیت کو بیان کیا تو معبود ان کا کھڑکھڑا کر گر پڑا اور یہ بولتا ہوا نظر آیا. یہ بولتا ہوا نظر آیا. جن کا یہ پتہ پوچھ رہی ہے وہ کھوئے ہوئے نہیں ہے بلکہ وہ تو کھوئے ہوئے اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے والے آئے ہیں. وہ کائنات کو راستہ دینے کے لیے آئے ہیں. پیغمبریں تو جہاں ہیں. آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. بظاہر مصطفیٰ عدل و انصاف کے پیکر، بظاہر بچپن میں لوگ، جوانی میں آپ کو لوگ صادق و امین کہتے تھے. صادق و امین کے پیکر بن کر میرے مصطفیٰ تشریف لائے. بظاہر بھی لوگ مانتے تھے، مگر جب میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے کے لوگوں نے بغاوت کی. مگر جب 12,000 کا لشکر لے کر میرے مصطفیٰ نے فتح مکہ فرمایا ہے، فتح مکہ کے بعد جب میرے آقا نے فتح و نصرت کے بعد جب ان کفار و مشرکین کو معاف کر دیا ہے تو سب یہ بولنے پر مجبور ہو گئے. جب انہوں نے ہم پر قبضہ کر لیا تو جو چاہتے وہ ہمیں سزا دیتے. ہم نے ان کو ستایا بھی ہے، ان کے اوپر وہ جھڑیاں بھی ڈالی ہیں، ان کو راہوں میں خار بھی بچھوائے ہیں. مگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود جب یہ ہمیں معاف کر رہے ہیں، جب ان کے کردار کا عالم یہ ہے تو جس کا پتہ بتا رہے ہوں گے اس پروردگار کی ربوبیت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اب ہمیں دیر نہیں کرنا ہے بلکہ ذوق در ذوق لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس کی ولادت باسعادت کا ماہ مبارک ہے. یہ نبی نور شریف کا مہینہ ہے. اس کی سعادتیں پوری سال ہم منتظر رہتے ہیں اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں نے یہی مزدہ فضا سنایا تھا. وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے اور آخر میں خاتم النبیین بن کر میرے حبیب جب کائنات میں تشریف لائے ہیں تو پورے عالم کو روشن فرما دیا ہے. آج بیٹی بچاؤ کا آندولن چلا رہے ہو. میں کہوں گا یہ تمہاری بیٹی بچاؤ کا آندولن یہ کوئی نیا آندولن نہیں ہے. جب بیٹیوں کو زندہ گاڑا جا رہا تھا تو عدل کے پیکر بن کر میرے حبیب تشریف لائے تھے تو بیٹیوں کو زندگی عطا فرما دی. آج بیواؤں کو تم حق کی بات کرتے ہو. کل بیواؤں کو جب ستی کیا جاتا تھا خود اسی بیٹی کا باپ اسی بیٹی کو ابھاگن کہتا، اسی بیٹی کو منحوس کہتا تھا. 25 سالہ جوانی کے عالم میں میرے مصطفیٰ نے 40 سال کی حضرت خدیجہ سے نکاح فرما کر بیواؤں کو وہ زندگی عطا فرما دی ہے کہ آج بیواؤں کی کلائیوں میں بھی چوڑیاں کھڑکتی ہوئی نظر آ. یہ میرے حبیب کا کرم ہے. ہم سب مصطفیٰ کے وفادار ہیں. یہاں وفاداری ہماری فکر میں شامل ہونا چاہیے. ہم نمازوں کے پابند بنے اس لیے کہ نماز ایمان والوں کے لیے. نماز کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. نماز کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. بے ایمان کہیں پلیٹ فارم پر پڑھتے ہیں، کہیں ٹرین کے باتھ روم کے اندر گھس کر پڑھتے ہیں، کہیں ٹرین کی سیٹوں پر چڑھ کر مرغا بن کر پڑھتے ہیں. مگر ہم بریلوی ہیں، صحیح سلامت کنڈیشن میں اپنی نماز پڑھتے ہیں. اس لیے کہ نماز کے لیے جو شرعی مسائل کا ہونا ضروری ہے ان اوقات کو جب ہم پاتے ہیں جبھی ہم اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں. آج کل ایک فتنہ بہت بڑا ہے. صاحب مدینہ شریف، مکہ شریف، حرم کا امام، مسجد نبی کا امام، ارے وہاں کی عظمت اللہ اللہ، وہاں کا ثواب بہت ملتا ہے. ہم حرم جائیں اور وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. سنیے، حرم کا امام ہو چاہے کہیں کا امام ہو، جب تک وہ امام الانبیاء کا وفادار نہیں ہے ہمارا امام نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. ہم چاہے کعبہ شریف میں رہے اور چاہے مدینہ شریف میں رہے، بے شک ہم امام کی اقتداء میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. اب ثواب ہی کا معاملہ ہے تو آپ سے زیادہ ثواب صحابہ کرام جانتے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت، مفتی صاحب کو بلا، حضرت عثمان غنی کی شہادت، جب تک وہ قاتل
मुसल्ले पर था जब तक सहाबा ने मस्जिद नबी में नमाज नहीं अदा फरमाई। क्या बात, वाह। और जब सारा मामला फिनिश हुआ, सहाबा ने मस्जिद नबवी में नमाज अदा फरमाई। माशा तो आज हमारे और आपकी भी फिक्र में होना चाहिए। आका की मस्जिद से हम मोहब्बत करते हैं, मगर हम अपनी नमाजों को खराब नहीं करते हैं। जी। हम मस्जिद मक्का शरीफ जाएं, मदीना शरीफ जाएं, इन बातों का ख्याल और लिहाज रखिए कि आप नमाज कबूल कराने गए हैं, बर्बाद कराने नहीं गए। क्या बात। आप वहां जाइए तो अपनी नमाज अलग पढ़िए। और फिर आप तो मदीने शरीफ में मुसाफिर ही रहते हैं, ज्यादातर मुसाफिर ही रहता है इंसान। जी। तो फिर आप पर कसर है, उसका भी बेनिफिट उठाइए और अपनी नमाज अलग पढ़िए। और अगर वक्त है आपके पास, कोई इमाम आपके साथ में है, तो उनकी जमात के पास बाद आप अपनी जमात भी कर लीजिए, वो भी सवाब आपको मिल जाएगा। मगर नमाज खराब मत करें, इसलिए कि हम नमाज कबूल कराने जाते हैं और आका की मुकद्दस बारगाह में जब भी हाजिरी हो, नसीब से जब भी हाजिरी हो, तो आपको न चाटने की जरूरत है न चूमने की जरूरत है, बल्कि सर झुकाकर, आंखों को झुकाकर अदब के साथ मुस्तफा की बारगाह में दिल भी साकित हो, जुबान भी साकित हो, बस एक वजूद आपका हाजिर हो और इस नजरिए के साथ हाजिर हो कि मेरा रसूल देख रहा है, मेरा बेशक देख रहा है। बहुत अच्छा। इस नजरियात के हम लोग मानने वाले हैं और यही नजरिया मेरे आला हजरत ने हमें दिया और इरशाद फरमाया, बरेली से हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अल्लाह अरे सर का मौका है वो जाने वाले। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अपने ईमान और अकीदे को मजबूती के साथ रखिए। एक बार झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे पास तौर और तरीके होना चाहिए, आज हमारे पास फिक्रें होना चाहिए। हम नमाजें अपनी मजबूत करें, नमाजों की फिक्र रखें। दूसरे नमाजें पढ़ रहे हैं, उन नमाजों से उनके लिए उन पर नमाज फर्ज है ही नहीं, वो नमाज की दावत देते हुए घूम रहे हैं। हम पर नमाज फर्ज है। ए ईमान वालों, बालिग होने के बाद हम पर नमाज फर्ज है। बेटा 7 साल से कम है तो उसे कहकर नमाज पढ़ाइए, और 7 साल से उम्र में ज्यादा हो जाए तो उसे मारकर नमाज पढ़ाइए। आजकल 7 साल तो छोड़िए, 60 साल वाला नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है ना। रमजान शरीफ आते ही तो हर एक के जेब में दवा का पैकेट जरूर हो। क्या हुआ साहब, बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने कहा दोपहर की दवा लाजमी शर्त। अरे मुकद्दर से हमें रमजान शरीफ मिलता है, दवा मत खाओ, मदीने वाले की दुआओं पर अपनी जिंदगी को गुजारो। आज अगर इस फिक्र की रोशनी में हमारी और आपकी जिंदगी बन जाए तो मियां हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। गाजी सरकार का उर्स मना रहे हैं कि कौन गाजी है, कौन गाजी है जो आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं, वो सालारे मसूद गाजी है। अपनी शहादत का डंका अहले सुन्नत के दिलों पर जिनकी राज कर रहा है, वो सालारे मसूद गाजी है। आज बहुत से लोग आगे पीछे करके अपने आप को बहुत आगे करने की चक्कर में लगे हुए हैं, मगर ऐसे लोगों से परहेज कीजिए। बुजुर्गों के सच्चे वफादार बन जाइए, लय और तान के चक्कर में मत रहिए, बल्कि ये देखिए कि ईमान और अकीदा हमें क्या रुख दे रहा है, उस रुख पर अपनी जिंदगी को गुजारिए। बेशक आज पल भर की जिंदगी है हमारी और आपकी। किसी ने जिंदगी के शाम का वक्त किसी को नहीं मालूम है कि कब किसकी जिंदगी की शाम हो जाए। तो गनीमत है कि हमें और आपको अहद व पैमान कर लेना चाहिए कि आज के बाद हम कभी किसी गैर शरई चीज से वाबस्तगी न रखेंगे, बल्कि उन्हीं चीजों से वाबस्तगी रखेंगे जिसकी शरीयत हमें इजाजत देगी। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसलिए कि शरीयत बरेलवियों के लिए शरीयत है भैया, है ना।
اور جو بہت والے شریعت والے ہیں نا، بہت سے آج کل حدیث والے نکلے ہیں، بہت سارے حدیث والے ہیں، ہے نا، ان کے نزدیک ساری ضعیف ہی حدیثیں نظر آتی ہیں، ہے نا، اور جو حدیثوں میں پھنستے ہیں اس سے کہتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نظر ہی نہیں گئی ہمیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بچانے کے لیے طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے جی کیا کہ اپنی رشتہ داریوں کو سوچ سمجھ کر کیجیے۔ واہ بہت اچھا پیغام ہے۔ ایک ایک گھر آپ کیسے تبلیغ کریں گے؟ اپنے اپنے گھر میں پہلے تبلیغ کی۔ جی اسکیم ہے یہ۔ ہر گھر اگر اپنے گھر کی تبلیغ، اپنے گھر میں تبلیغ کرنا شروع کر دے، اپنے گھر کو ہی وہ مضبوط کر لے، ہر گھر جب نبی کا دیوانہ ہو جائے گا تو یہ تو خود اپنے آپ دیوانہ اور پاگل ہو جائے گا۔ جب اس کو داخل ہونے کی کہیں انٹری ہی نہ ملے گی تو یہ جنگل کی طرف تو بھاگا ہی پھرے گا، اور بھاگا پھر ہی رہا ہے، یہ کسی اور کا بھگایا ہوا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا بھگایا ہوا۔ کیا بات ہے۔ در بدر مارے مارے پھریں گے، یہ نبی کے بھگائے ہوئے۔ جی آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب نرمی سے کام کرنا چاہیے، ارے بالکل نرمی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے مکار قسم کے لوگ، اور دل میں سوچ رہے تھے اگر غیرتا پیغمبر غیرتا رسول ہے تو ہمیں کیوں نہیں جانا، ہم تو ان کے دشمن ہیں، ان کو برا جانتے ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں نکالنا۔ مگر ان منحوسوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا حبیب اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا جب تک رب کا پیغام نہیں ہو۔ واہ بے شک بہت جبریل اچھا۔ امی آئے بارگاہ حبیب میں عرض کیا یا رسول اللہ رب کا سلام آپ کی بارگاہ میں۔ یہ سلام سنتے سنتے آج کل کچھ لوگ بھی اپنے اوپر سلام نازل کرانے لگے، ہے نا؟ ان کو بھی ڈائریکٹ سلام آنے لگا۔ کہیں ان کا معاملہ اوپر سے نیچے تک اگر ڈائریکٹ ہو گیا تو وہ بیچارے نہ دنیا کے رہ جائیں گے نہ آخرت کے رہ جائیں گے، ہے نا؟ سلام جبریل امی لے کر حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں، اے میرے حبیب رب کا سلام آپ کی بارگاہ میں۔ اے میرے حبیب، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب انہیں نکال دیجئے، ہے نا مفتی صاحب؟ واہ اے میرے حبیب کیا بات حضرت۔ انہیں نکال دیجئے۔ آرڈر ہو گیا، ہائی کمان سے آرڈر ہو گیا، نکال دیجئے۔ اب موقع پر کن کو نکالنا ہے واہ ارے واہ یہ موقع معائنہ کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ہائی کمان سے آدیش ہو گیا نکال دیجئے، اوپر سے آدیش ہو گیا نکال دیجئے۔ اب حبیب کا اختیار دیکھو، بہت اچھا بہت دکھایا ہے رب نے میرے بندے، اے میرے لوگوں تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے حبیب کا اختیار کیا ہے، تو میرے حبیب کے اختیار کا یہ عالم ہے۔ میرا حبیب جان تو سب کچھ رہا ہے مگر میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے حکم دے دیا ہے حبیب نکال لو۔ اب اے دنیا والوں میرے حبیب کا اختیار دیکھو، وہ نام کے ساتھ ولدیت بھی جانتا، ولدیت کی ولدیت بھی جانتا ہے۔ بہت اچھا۔ واہ میرے حبیب نے ایک ایک کا نام میں ولدیت سر نیم کے ساتھ لے کر نکال دیا۔ کیا بات۔ نکل فلاں بن فلاں نکل، 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 ایک ایک اور اپنی مسجد سے نکال دیا واہ اور حکم دے دیا تم بھی اپنی مسجدوں سے نکال دو۔ سبحان اور جو کچھ اڑیل قسم کے بےہودہ، بے غیرت، بے حیا پیر پسار گئے مسجد نبوی میں، صحابہ نے مصطفیٰ کے حکم کو دیکھا تو پیر پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد نبوی سے باہر نکال دیا۔ اور جب یہ بے آبرو ہو کر بے غیرت بے حیا نکلے چلے جا رہے تھے اپنی جماعت کو لے کر، تو فاروق اعظم ادھر سے تشریف لا رہے، پوچھا کیا مسجد نبوی میں جماعت جلدی ہو گئی؟ کہا نہیں جماعت تو نہیں ہوئی ہے مگر مصطفیٰ نے ہماری جماعت کو نکال دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ مصطفیٰ نے ہماری جماعت کو نکال دیا، یہ وہی جماعت ہے، اور ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ بے شک وہ صرف جماعت ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا ہے مصطفیٰ کی مقدس بارگاہ میں، آقا ہم کن طریقوں پر عمل کریں، کن کے ساتھ رہیں؟ تو
تو میرا حبیب ارشاد فرماتا ہے میری سنتوں پر عمل کرنا، میری سنتوں پر عمل کرنا اور میری جماعت کے ساتھ رہنا۔ بیچ میں لفظ اہل لگایا گیا اس لیے کہ جو اہل ہوتا ہے وہی سنت کو جانتا ہے، اور جو اہل ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے دونوں لفظوں کو کمبائن کیا گیا اور نام دے دیا گیا اہل سنت والجماعت۔ اور آج ہم اسی طریقے پر چلتے ہیں جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور آج اسی کو کور میں رکھ کر بریلوی کہہ دیا گیا۔ آج اسی اہل سنت والجماعت کو اچھا پاکیزہ کور لگا کر مسلک اعلی حضرت کا وفادار کہہ دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور سے غازی حضور غیاث ملت، حضور صاحب سجادہ کالپی شریف، سبحان۔ آج مسلک اعلی حضرت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلک اعلی حضرت سے وفاداری کریں۔ بے شک عرس رضوی کے موقع پر ایک نظم ترتیب دی تھی اس فقیر نے کہ جس میں کھاتے ہو اسی میں چھید بھائی نہ کرو، جس میں کھاتے ہو اسی میں چھید بھائی نہ کرو، مسلک احمد رضا سے بے وفائی نہ کرو۔ جس میں کھاتے ہو اسی میں چھید بھائی نہ کرو، مسلک احمد رضا سے بے وفائی نہ کرو۔ جس میں کھاتے ہو اسی میں چھید بھائی نہ کرو۔ آج لوگ اعلی حضرت کے مسلک کی وفاداری کا دم تو بھرتے ہیں، اعلی حضرت کی وفاداری کی فکر تو رکھتے ہیں، مگر اعلی حضرت کا نام لے کے فائدہ تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اعلی حضرت کے مسلک سے ادھر ادھر ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے میں نے ترتیب دیا تھا کہ جس میں کھاتے ہو اسی میں چھید بھائی نہ کرو، اور مسلک احمد رضا سے بے وفائی نہ کرو۔ قبر میں مسلک ہی پوچھا جائے گا نابالغ ہو، قبر میں مسلک ہی پوچھا جائے گا نابالغ ہو، زہر نہ اگلو ہمارے بیج کھائی نہ کرو، زہر نہ اگلو ہمارے بیج کھائی نہ کرو۔ اور مسلک احمد رضا ہے کیا؟ اعلی حضرت ہے کیا؟ تاج الشریعہ ہے کیا؟ مفتی اعظم حجت الاسلام ہے کیا؟ اور پیغام کیا دیتے ہیں سنو۔ ویڈیو ٹی وی سنیما ہے شریعت میں حرام، ویڈیو ٹی وی سنیما ہے شریعت میں حرام۔ باز آؤ ڈھونگ والی پارسائی نہ کرو، باز آؤ باز آؤ ڈھونگ والی پارسائی نہ کرو۔ اور ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو پیرا لوگ ہیں، بڑا بڑا پیر ہے، ان کے لیے یہ فقیر عرض کرنا چاہے گا کیا کرو گے؟ پاؤں گر چادر کے باہر ہو گیا، کیا کرو گے؟ پاؤں گر چادر کے باہر ہو گیا، خود کو صاحب اور زیادہ ہائی فائی نہ کرو، ارے کیا صاحب اور زیادہ ہائی فائی نہ کرو۔ بہت ہائی فائی ہوتے ہیں نا، اتنا بڑکا بڑکا موبائل ہے نا، اتنا بڑکا بڑکا سامان، یہ جبہ یہ چوگا، یہ ساری چیزیں مت کرو۔ انکساری اور عاجزی میں زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ ورنہ بہت بڑا بڑا ہائی فائی، کہیں اے سی گاڑیوں میں ٹہل رہے تھے، کہیں انہی پیروں کو دیکھا گیا ہے کہ چپل چٹکاتے ہوئے روڈ پر گھوم رہے ہیں، مرید آیا ہی لینے کے لیے نہیں ہے، اب پیر صاحب بیچارے دھوپ میں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہنا چاہوں گا خود کو صاحب اور زیادہ ہائی فائی نہ کرو۔ اور اب سنو، جو کہے تاج الشریعہ، جو کہے تاج الشریعہ، غور سے پہلے سنو۔ مفتی صاحب جو کہے تاج الشریعہ، غور سے پہلے سنو۔ اور اگر کان گندا ہو، میل بھرا ہو، تو پہلے بریلی کا بانس ڈال کے صاف کرو، کان صاف کرو
اور پھر جو تاج الشریعہ کہیں اسے غور سے سنو. جو کہیں تاج الشریعہ غور سے پہلے سنو. جتنا سمجھو اتنا بولو. جتنا سمجھو اتنا بولو. دو کڑھائی نہ کرو. کیا بات ہے. سمجھو جتنا سمجھو اتنا بولو. دو کڑھائی نہ کرو. آج کل کچھ لوگ تاج الشریعہ نہیں کہا. ارے پہلے سمجھنے کی کوشش کرو کہ تاج الشریعہ کسی مکتب میں پڑھنے والے کا نام نہیں ہے. تاج الشریعہ جو ہے وہ علم کے سمندر کا نام تاج الشریعہ ہے. علم کی مملکت کا نام تاج الشریعہ ہے. اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث کا نام تاج الشریعہ ہے. مفتی اعظم کے جانشین کا نام تاج الشریعہ ہے. جو کہے تاج الشریعہ. یہ تاج الشریعہ کا فرمان صرف رضویوں کے لیے نہیں ہے. رضویوں کے صرف تاج الشریعہ نہیں ہے بلکہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, اولیاء سے محبت کرتا ہے, اپنی کو سنی مسلمان کہتا ہے, وہ ہر سنی مسلمان کے لیے تاج الشریعہ کا پیغام ہوا کرتا. جو کہیں تاج الشریعہ غور سے پہلے سنو. جتنا سمجھو اتنا بولو. دو کڑھائی نہ کرو. ہم ہیں رضوی. ہم ہیں رضوی. ہم سے نہ الجھو اسی میں خیر ہے. ہم سے نہ الجھو اسی میں خیر ہے. ہم ہیں رضوی. کیا بات. ہم سے نہ الجھو اسی میں خیر ہے. الٹی سیدھی بات سے بھیجا فرائی نہ کرو. ارے بھیجا فرائی نہ کرو. کیا بات ہے حضرت. زندہ باد زندہ باد. الٹی سیدھی بات سے بھیجا فرائی نہ کرو. عاشقی مقطع میں عرض کیا ہے. عاشقی سیکھو بلال و ویس سے سید غیاث. عاشقی سیکھو بلال و ویس سے سید غیاث. اور عشق میں جب درد ہو ہرگز دوائی نہ. عشق میں جب درد ہو. عشق میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غیاث ملت, آدری دولا. عشق میں جب درد ہو ہرگز دوائی نہ کرو. مسلک احمد رضا سے بے وفائی نہ کرو. میاں جب عشق صادق ہوتا ہے, عشق جب صادق ہوتا ہے اور عشق کی حدیں اور منزلیں جب پرواز کرتی ہیں تو وہ عشق ہمیں نظر آتا ہے. جس عشق کی گواہی امام احمد رضا نے یوں دی ہے کہ اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے. وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھا دی. آج ہمارے اور آپ کے سینے میں بھی محبت کی فکر ہونا چاہیے, اصول اور طریقے ہونا چاہیے. ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں, مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں. آج کل کچھ لوگ ریڈی میڈ انداز میں مسلک اعلیٰ حضرت کو استعمال کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا مسلک ریڈی میڈ انداز سے استعمال کرنے کے لیے فری آف کاسٹ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ کہنا ہوگا کہ میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو, یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اور اعلیٰ حضرت کا مسلک کوئی لاوارث مسلک نہیں ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے وارث کالپی میں بھی موجود ہیں. کیا بات. اللہ جو اس کے تقدس کو بھی جانتے ہیں, جو اس کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں, اور جو اس کی عظمتوں کا جھنڈا لہرانا بھی الحمدللہ جانتے ہیں. اس لیے اپنی فکروں کو مضبوط رکھیے. اس آبادی پیر بہوا کے لوگوں